اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إنا نحمدك ونستعينك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد وقد ورد في الحديث كان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان ينقل التراب مع المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نعم الغلام وكانت رأية بني مالك بن النجار يوم تبوك مع عمارة بن حزم وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها إلى زيد بن ثابت وقال عمارة يا رسول الله بلغك عني شيء قال لا ولكن القرآن مقدم وزيد أكثر أخذا للقرآن منه أو كما ورد في الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مضمون جو باعث سبق وہ اس وقت مداخلے میں پیش خدمت. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے پتہ چلتا کہ قرآن مجید کس قدر انسان کو بلندی پہ لے جانے والی کتاب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب الاقوام، اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کی وجہ سے لوگوں کو بلندی دیتے ہیں اور اسی کتاب اللہ کے ساتھ کے تعلق کو کاٹ دینے کی بنیاد پر اللہ بہت سارے لوگوں کو نیچے گرا دیتے ہیں. وَيَضَعُ بِهِ آخر. یہ بات اس واقعے سے سمجھ میں آ رہی ہے بلکہ ایک چھوٹی سی حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون. یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ امت میں جو بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہے ہر ایک کے سر پر زید کا احسان ہے، ہر ایک کے سر پر زید کا احسان ہے. اس طرح کی تعبیرات ہم نے سنی ہے، جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کا احسان، وہ کارنامے انجام دیے جس وجہ سے ہندوستان کے اندر اسلام باقی رہا اور اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ مجھ تک اور آپ تک پہنچا اور پہنچ رہا تھا صبح قیامت پہنچے گا. ان کا احسان. ہمارا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرآن مجید نبی جی کی وفات کے بعد جمع کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اصل میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید وہ لکھا ہوا تو تھا مگر الگ الگ، ان کے پاس 10 آیت، اس کے پاس جو 15 آیت، ان کے پاس 20 آیت، ان کے پاس 5 آیت، اس طرح. ایک جگہ پر جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 2 گٹوں کے درمیان کا قرآن 6666 آیت، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ رہا ہوں. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں ان کا حال یہ تھا کہ یہ وحی لکھنے والوں میں سمجھے جاتے تھے، بلکہ سب کے سردار، سب کے سردار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریف آئی تھی، جب بھی کوئی قرآن مجید کی آیت اترتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ آیت اترنے کے بعد دو کام کرتے تھے۔ ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھ کے سناتے تھے اور یہ بتا دیں یہ اتری۔ دوسرے نمبر کے اوپر فوراً کسی کاتب صاحب کو بلاتے تھے، لکھنے والے کو۔ عرب کے اندر تو لکھنے والے بہت کم تھے، اسی لیے تو عرب قوم کو کہا جاتا ہے امیین۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے کہ ان پڑھوں کے درمیان رسول اللہ کو بھیجا۔ اکثر و بیشتر لکھنے پڑھنے والے نہیں، لیکن میموری بہت تیز تھی۔ ہاں یہ بھی ایک چیز ہے، اگر تو لکھائی پڑھائی نہیں تھی لیکن حافظہ بہت قوی تھا۔ اپنا پیڑھی نامہ تو کیا، نسب نامہ تو کیا، گھوڑے نے جانوروں کا نسب نامہ یاد رہتا تھا۔ وہ لوگ کے جانوروں کے نام لگاتے تھے کہ یہ گھوڑے کا نام بندوق ہے، نہ اس کے جو ہے وہ جس سے جنم پایا اس کا پھلا نام، اس کا پھلا، وہ جانوروں کو پورا پیڑھی نام ان کو یاد ہوتا ہے۔ ان کے حافظے کے قصے سناؤ تو آپ لوگ حیرت میں پڑ جائیں۔ تمہارا یہ پڑھنا لکھنا تو نہیں تھا لیکن حافظہ بڑا قوی تھا۔ اور آج ہمارا حال الٹا ہے نا، الٹا حافظہ اپنا گیا، اللہ ماشاء اللہ، میموری ڈاؤن، نالج بہت بڑا۔ یہ ایک کلک مار دو تو پوری دنیا کے کتب خانے اس میں اسٹال ہے نا، پوری دنیا کے کتب خانے، لیکن میموری کچھ نہیں، اپنی ذاتی میموری کچھ نہیں۔ 25 اور 7 کی طرح تو کر کے ماننا پڑے گا، 25 7 کی طرح ماننا پڑے گا۔ جب یہ نہیں تھا تو اس وقت اپنے کو کتنے موبائل نمبر یاد ہوتے تھے، کتنے فون نمبر یاد ہوتے، لیکن جب سے موبائل آ گیا یہ سسٹم تو ختم ہے نا۔ ہمیشہ فکر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے میموری کی، جس کو کہتے ہیں حافظے کی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے۔ طلباء سے کہتا ہوں بطور خاص، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس وقت کے جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمان دامت برکاتہ العالیہ، وہ یوں فرماتے ہیں کہ مگج شکتی یاد شکتی دونوں کے لیے یہ دعا کافی۔ دو الگ الگ صلاحیت، ایک اسٹال کرنے کی صلاحیت، ایک کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیت۔ سمجھنا اس کو کہتے ہیں فہم، اور یاد رکھنا اسے کہتے ہیں حافظہ۔ اور کہتے ہیں یہ رب زدنی علما میں دونوں آ گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ کہا جا رہا، نبی جی آپ یہ کہیے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کرنا۔ علم میں اضافے کے لیے تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اسٹال بھی ہو اور پھر سمجھے بھی، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بہرحال وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ چند حضرات پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو جو پڑھے لکھے ہوئے ہوتے تھے وہ نمایاں ہوتے تھے، اور یہ پڑھا ہوا یہ زید بن ثابت انہیں لکھنے والوں میں سے سب کے درمیان ایسا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب قرآن مجید کی آیت اترتی تو دو کام، پہلے تو پڑھ کے سناتے، پھر اللہ پاک نے یہ اتارا۔ دوسرے نمبر پر وحی لکھنے والے جو چند لکھنے والے حضرات تھے ان میں سے کسی ایک کو بلاتے، اور اکثر و بیشتر زید کو بلاتے، جس کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ لکھا تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دن انتقال ہو چکا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتقال کے بعد جو حافظ صحابہ تھے وہ جو ہے بڑے بڑے جنگوں کے اندر کام آئے۔ نبی علیہ السلام ہی کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا تھا بیر معونہ، اس کے اندر 70 صحابہ ایسے جو قرآن کے حافظ تھے، اللہ کے پیارے ہوئے، شہید ہوئے۔
اور پھر نبی جی کے وفات کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمۃ الکذاب کے خلاف ایک لڑائی لڑی گئی، جس نے نبوت کا جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جب لڑائی لڑی گئی جنگ یمامہ، اس میں بھی تقریباً اتنے بلکہ اس سے زیادہ حفاظ اور قراء شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر کے دل میں فکر لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگ کے صدیق کے پاس آئے، فرمایا ہم لوگ ایک بات بتانا، شاید آپ قبول نہ کرو لیکن ماننا پڑے گا۔ وہی کہ دیکھو اس وقت اتنے شہید ہو گئے تھے، اس وقت اتنے قاری لوگ شہید ہو گئے، اس طرح سے آہستہ آہستہ سب قاری لوگ چلے جائیں گے تو پھر قرآن مجید کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اپنے پاس تو قرآن مجید کو لکھا ہوا تو ہے نہیں، ان کے سینے میں ان کے سینے میں ان کے سینے میں، یہ وہ جو سینے والے بجھا رہے ہیں تو فکر کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ قرآن مجید ایک جگہ پہ جمع کیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ ابو بکر کے ارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا وہ کام تم مجھ سے کروا رہے؟ نبی جی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کروایا، تو یہ کام تم مجھ سے کیوں کروا رہے؟ حضرت عمر فاروق برابر ان کے سامنے اپلیکیشن درخواست رکھتے رہے یہاں تک کہ اللہ پاک نے ابو بکر کو بھی مطمئن کر دیا کہ عمر جو کہہ رہے ہیں اس سے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی چلو یہ کام کریں، لیکن اس کام کے لیے اپنے کس کو چوائس کریں، جس کو منتخب کریں؟ تو فوراً دونوں کا اتفاق ہوا کہ زید بن ثابت، جن کا نام لینا، زید بن ثابت کو منتخب کریں، اس لیے کہ وہ جوان بھی ہے، عقل مند بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر بیشتر ان سے لکھواتے تھے۔ ہاں جوان تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں آئے تھے اس وقت ان کی عمر 11 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات پہ کتنی ہوگی؟ 11 10 کتنے ہو گئے؟ 21، تو 21-22 سال کے تھے صدیق اکبر کے دور میں۔ ہمارے ایک دم بالکل نوجوان ہے اور عقل مند بہت ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا انہ نعم الغلام۔ مسجد نبوی کی مٹی ادھر سے ادھر کر رہی تھی جب تعمیر ہو رہی تھی، زید بھی شریک تھے، وہ بھی کام میں لگے تھے، تو ان کی کارگزاری کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا انہ نعم الغلام، بھائی یہ جوان ہے بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تعریف کر چکے، جوان بھی ہے یہ بھی ہے، اور معاشرہ اور سماج نے دیکھا کہ ذہین بھی بہت ہے، بہت ذہین، اتنے ذہین کہ یہودیوں کی جو زبان تھی اس زبان کو عبرانی زبان کیا، کونسی؟ عبرانی۔ ابھی معلوم نہیں یہ کیا بولتے ہیں اسرائیل، بس وہی عبرانی، ہبرو کہہ رہے تو وہی عبرانی۔ ہاں تو یہ عبرانی زبان، تو حضرت ان کا کوئی ٹھکانا نہیں، یہ تو بڑے بدماش۔ قرآن مجید نے کہہ دیا ایمان والوں کا سب سے پہلے نمبر کا دشمن یہودی۔ چھٹے پارے کے آخر میں کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، ایمان والوں کا سب سے زیادہ عداوت والا فرقہ اگر کوئی ہے تو یہود کا فرقہ۔ قرآن نے جگ ظاہر کہہ دی، ختم، اور یہ ہمیشہ کے لیے، نبی کے زمانے میں بھی ایسا، بعد میں بھی اور قیامت تک کے رہے۔ یہ تو ناچتے ہیں، نچانے والا کوئی اور ہے، جملہ سن لو میرا، یہ تو ناچتے ہیں، نچانے والے کچھ اور ہیں، اس لیے کہ نچانے والے بہت ڈیپ میں اسلام کا مطالعہ کر چکے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ہندوستان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، لیکن معلوم نہیں مطالعہ کرنے والوں نے یہ مطالعہ کیا کہ نہیں کیا، ساری چیزوں کا مطالعہ کیا، یہ مطالعہ کیا کہ نہیں کیا، کہ اللہ یوں فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نور کو جو پھونک مار کے جو ہے بجھا دیں گے۔ پھونک مار کے بجھانے کا مطلب بہت آسانی سے ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ ارے بیوقوفو،
اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، اور اللہ کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ تم جو ہے نا رسول اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہو کہ نہیں؟ اس اللہ نے اپنے قرآن میں یہ فرمایا واللہ متم النورا، واللہ متم النورا، اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رکھیں گے۔ کیا بتاؤ پورا کر کے رکھنے کا؟ اللہ نے کوالٹی کے اعتبار سے تو پورا کر رکھ دیا، اسلام اور ایمان اور شریعت کوالٹی کے اعتبار سے تو پورا کر کے نبی کے زمانے میں پورا کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں الیوم اکملت لکم نعمتی، الیوم واتممت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکملت، تمہارے دین کو مکمل کیا میں نے، نعمت پوری کر دی۔ دین کمال، نعمت پوری، اس میں یہ کوالٹی کے اعتبار سے دین نبی کے زمانے میں پورا ہو گیا۔ نبی کے زمانے میں تہجد پڑھنے والے جیسا کوئی تہجد پڑھنے والا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود تہجد کی نماز ایسی پڑھتے تھے لوگ اشش کرتے تھے، عمر وہاں پہ جا کے کھڑے، روایتوں میں ہے کہ مسجد نبی میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے موقع سے گزرے تو دیکھا کہ کوئی یوں بول رہا، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا تو تیرے حکم کے مطابق میں نے تیرے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کی، امرتنی فاجبت، نہیں دعوتنی فاجبت امرتنی فاطعت، تو نے مجھے بلایا کہ تہجد کے موقع پہ اٹھو الا بالمستغفرین، اٹھو معافی مانگنے والی، ہم اٹھے، حکم دیا کہ پڑھو تو ہم نے وہ بھی کیا، امرتنی فاطعت۔ اے اللہ ہذا وقت السحر، یہ اب تہجد کا وقت ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کرو۔ عمر فاروق سن رہے تھے، یہ دیکھا یہ کون بول رہا ہے، قریب میں گئے، او ہو یہ تو ابن مسعود ہے، اور ابن مسعود کو بہت مانتے تھے حضرت عمر، ہاں بہت مانتے۔ فرمایا ابن مسعود یہ کیا بول رہے ہو؟ فرمایا اللہ میاں نے جو پکارا تو آئے، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ یہ سحری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس میں ہم کو رد مت کر، مغفرت فرما دے، یہ کر لیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کوئی ان کے گھر کے پاس سے گزرتا تھا تو ان کے رونے کی آواز اس طرح سے آتی تھی جیسے کہ دیگچی میں سے گرم ہونے دیگچی پانی کھولتا تو گڑگڑ کی آواز اس طرح سے۔ بلکہ بعض کتابوں میں یہ لکھا کہ مدینہ منورہ میں نبی کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین میں بطور خاص حضرت ابوبکر اور عمر فاروق کے زمانے میں گلی سے گزرنے والا محسوس کرتا تھا، ہر گھر کے قریب سے جب گزرتا تو بن 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 کی آواز آتی تہجد کے موقع پہ، جیسے وہ شہد کا چھتا ہوتا بن بن کرتی ہے نا مکھیاں وہاں پہ، اس طرح یہ کہا کہ بن بن کی آواز، یہ بن بن کی آواز قرآن مجید کی تلاوت کی آواز۔ نبی کے زمانے میں، اسی کو میں کہہ رہا ہوں، نبی کے زمانے میں کوالٹی کے اعتبار سے تو پورا ہو گیا، لیکن ایک ہے کوانٹیٹی، تعداد، سنکھیا، تو سنکھیا کے اعتبار سے اللہ دکھلانا چاہتے ہیں، سنکھیا میں بھی میں اپنے نور کو پورا کر کے دکھلاؤں، تو اللہ نے تم کتنے کو سمجھ کے کرو گے، لیکن اللہ دعویٰ کر چکا ہے واللہ متم النور، تمہیں جو کرنا ہو کرو، جتنا تم سمجھے کہ ستاؤ گے دباؤ گے اتنا ایمان ابھرے گا، لیکن اتنے جو لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال میں تو ایک بات بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، انہوں نے بلایا حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر، ان دونوں نے بلایا، نے یہ کہہ دیا کہ ارے انک رجل شاب عاقل لا نتیم فی، شیخ نے بلایا، فرمایا بھائی دیکھ تو بڑا عقل مند ہے، جوان آدمی ہے، تیرے بارے میں ہم کو کوئی بھی خطرہ نہیں، تو بالکل صحیح آیات ہی کو جمع کرے گا، ادھر ادھر کو نہیں داخل کرے گا، اس لیے ہم دونوں کا یہ مشورہ ہوا ہے، قرآن مجید جو الگ الگ جگہ پہ سب کے پاس ہے، سب کو ایک خاص طریقے کے ساتھ ایک جگہ جمع کریں، وہ بھی بڑے، حالانکہ عمر کتنی 24-25 سال کی عمر، 22-23 سال، اس لیے کہ یہ جو میں نے حساب لگایا کہ نبی کی آمد پر 11
نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو 21، ابو بکر کی حکومت 2.5 سال کی، 21 اور 2.5 سال کتنے ہوئے؟ 22 سے 23 سال، تو 22-23 سال کے ہوں گے، 22-23 سال کا بچہ بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ ارے تم دونوں ایسا کیا کام کر رہے ہو، کائی کو ایسا کام کر رہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا؟ لیکن یہ دونوں سمجھانے بیٹھے، حالانکہ دبا بھی سکتے تھے، سمجھے؟ ہاں اور سے دبا بھی سکتے تھے، وہ خلیفۃ رسول اللہ ہے، کہہ رہے ہیں شروع کر، لیکن دونوں جو ہے وہ ان کو کہہ رہے نہیں بھائی نہیں، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، اس طرح سے سمجھاتے رہے، آخر حضرت زید بن ثابت بھی سمجھے، اور پھر انہوں نے قرآن مجید ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا، جس کے پاس بھی قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے تو وہ شرط ہوتی تھی، شرط، اس شرط کے مطابق اگر وہ ثابت ہو تبھی اس میں ایک جگہ پہ لکھا جاتا ہے۔ شرط یہ کہ ایک آیت، سننے جیسی بات، شرط یہ کہ کوئی بھی آیت کسی کے پاس ہے تو وہ میرے پاس لے کر آوے، لیکن 2 گواہوں کے ساتھ، دونوں گواہوں کی گواہی یہ رہے گی کہ یہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آقا نے لکھوایا تھا، ہم نے لکھا، مثلا یہ آئے اور کہتے ہیں میرے پاس جو ہے سورہ فاتحہ ہے، اور یہ دیکھو میں نے پلیٹ کے اوپر اس زمانے میں کوئی لکھنے کے کاغذات تو تھے نہیں، یہ چھال پہ میں نے لکھی، دیکھو یہ سورہ فاتحہ، تو اب یہ لے کے آئیں گے تو ان کی یہ سورہ فاتحہ قبول اس وقت ہوگی جب کہ یہ کہیں کہ جی یہ نبی کے زمانے میں نے لکھا، اور یہ بھی کہیں دوسرا گواہ بھی کہ جی ہاں انہوں نے جو لکھا وہ نبی کے زمانے میں لکھا، اس 2 گواہی کے ساتھ اگر کوئی آ کر پیش کرتا تو اس کو لکھا جائے، اور اس طرح سے پورا قرآن جمع ہوا، ایسے ویسے نہیں جمع ہوا، پورا قرآن اتنی محنت سے 2 آیت میں لوچے پڑے، کتنی آیت میں؟ 2 آیت میں لوچے پڑے، اس لیے کہ وہ 2 آیتیں ایسی تھی، ایک آدمی کے پاس لکھی ہوئی تھی، ایک آدمی کے پاس، ہاں اب ظاہری بات ہے یہاں تو شرط کو یہ طے کر رکھا تھا کہ 2 آدمی گواہ ہونے چاہیے کہ یہ نبی کے زمانے میں ہم نے لکھا ہے، ایک تو سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور ایک رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، یہ 2 آیت پہ لوچے پڑے، لیکن اللہ کا کرنا دیکھو، اللہ کا نظام بھی دیکھو، اور میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ اب یہ بتاؤں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے بول کو کبھی فعل نہیں ہونے دیا، نبی کے بول کو کبھی فعل نہیں ہونے دیا، اللہ کا کرنا، یہ دونوں آیتیں جس کے پاس تھی اس صحابی کا نام تھا خزیمہ، کیا نام تھا؟ خزیمہ، یہ خزیمہ لے کے آ رہے میں نے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھا تھا، گواہ تھا، کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں، لقد جاءکم رسول، اور بھائی بھی چلے گئے، دوسری بھی آیت لے کر آئے، بھائی یہ بھی لکھی ہوئی میرے پاس، لکھو اس کو بھی، نبی کے زمانے میں، ہاں میں خود گواہ، دوسرا گواہ نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا، تو وہاں پر کیا چلانا پڑے گا، چلانا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی میں خزیمہ نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا تھا، خزیمہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا تھا کہ خوش ہو کر میرے آقا نے کہا تھا خزیمہ اکیلا کبھی کسی بات میں گواہی دے تو تنہا ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، بہت بڑی بات ہو گئی، یہ نبی جی نے فرمایا تھا اس وقت خوش ہو کر
تو اللہ پاک نے نبی کی اس بات کو رد نہیں فرمایا، فیل نہیں ہونے دیا، نے اس موقع کے اوپر لوگوں کو ماننا پڑا۔ یا خزیمہ کے متعلق آقا نے تو فرمایا تھا کہ خزیمہ اکیلا گواہی دے تو اس اکیلے کی گواہی اتنی پاورفل کہ 2 کے برابر، زیادہ ان کی گواہی ماننی پڑے گی۔ مانی اب آپ لوگ سوال کریں گے کہ وہ کیا قصہ پیش آیا تھا، وہ کیا قصہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے؟ تو کتابوں میں لکھا کہ اصل میں بات یہ تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی ایک دیہاتی کے پاس سے اونٹ خریدا۔ کیا خریدا بھائی؟ اونٹ۔ اب راستے میں تھے، پیسے تھے نہیں، فرما میں اونٹ میں نے خرید لیا، پیسے اس وقت نہیں، میں گھر جا کے دوں گا۔ فرما ٹھیک۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے جا رہے ہیں، وہ دیہاتی تھا جنگل والا، وہ لکڑی پکڑے وہ پیچھے آ رہا۔ اونٹنی بہت ٹاپ تھی، ہاں بہت اچھی اونٹنی تھی۔ آقا آگے وہ پیچھے۔ اب دوسرے لوگوں نے دیکھا اس کی اونٹنی بہت اچھی ہے، تو لوگوں نے اس کو پوچھا یہ بیچنے والا ہے؟ وہ کہا ہاں۔ کتنے میں؟ تو نبی جی کو جتنے میں بیچی تھی اس سے ڈبل بھاؤ بتلایا، اتنے میں تھی، اتنی عمدہ کہ سب لینے کے لیے تیار۔ دیہاتی تھے، مسئلے کا علم نہیں، حالانکہ سودا ایک مرتبہ ہو چکا تو اس کے بعد توڑ نہیں سکتے آپ، اللہ یہ کہ سامنے والا خود ریجیکٹ کر دے۔ لیکن یہ بندہ پیچھے کیا کر رہا تھا، سودا ادھر نبی جی سے ہو گیا، اور نبی جی پیسہ دینے کے لیے گھر لے کے آ رہے ہیں، اور یہ پیچھے دوسرے کے ساتھ سودا کر رہا ہے، سمجھے، پیچھے دوسرے کے ساتھ۔ آقا کی نظر پڑ گئی کہ سارے صحابہ جو ہے وہ سودا کر رہے، بیچارے لینے والے صحابہ ان کو کچھ معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سودا ہوا، اور بھی دیہات ان کے ساتھ سودا میں لگا۔ بھائی کیا ہوا؟ اللہ کے رسول سے اونٹ خرید رہے۔ ارے بھائی میں خرید چکا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ خرید چکے ہیں؟ ہاں بالکل۔ اس کو کہہ دیا، سارے ہٹ گئے۔ وہ آرام سے کہا ابھی تجھے ہم نے نہیں کہا کہ گھر جا کے دیں گے، سودا تو ہو چکا۔ سودا نہیں ہوا، سودا نہیں ہوا۔ تو دیہاتی تھا، اس نے منع کر دیا، سودا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھائی میں نے سودا کیا اور یہ کہہ رہا سودا نہیں ہوا، کون میرے حق میں گواہی دے گا؟ کون میرے حق میں گواہی دے گا؟ ظاہری بات ہے، گواہی تو اسے کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھا ہوا ہے وہ بولے۔ نبی جی کے ساتھ جب سودا ہوا تھا کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، لیکن حضرت خزیمہ جو وہاں پہ تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ سچ سودا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم کیسے گواہی دے رہے ہو جبکہ موقع پہ تو حاضر نہیں تھے؟ کیا جواب دیا خزیمہ نے؟ خزیمہ نے فرمایا کیوں گواہی نہ دیں؟ اس لیے کہ جب آپ آسمان کی خبر لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہ اتارا تو ہم آپ کے پاس سے کوئی گواہی نہیں لیتے۔ آسمان سے جب آپ ہمیں کوئی خبر سناتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، ہم آپ کے پاس کوئی پروفی ثبوت نہیں مانگتے، فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تو زمین کی بات ہے، جب آسمان کی باتوں پر ہم نے آپ کے اوپر اعتماد کیا تو زمین کی باتوں پہ ہم آپ پہ کیوں نہیں اعتماد کریں؟ نبی جی خوش ہو گئے، اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ اکیلا اگر کسی ایک کے بارے یا اکیلا گواہی دے تو اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر۔ بات سمجھے؟ اور اللہ کا نظام بھی تو دیکھو، اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ کتنا پیار کہ محبوب کی یہ کہی ہوئی بات اس کو پریکٹیکلی طور پر پریوگ کر کے دکھانا بھی تھا۔ تو ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قرآن مجید جمع کرنے کی بات آئی، اور یہ شرط لگی کہ 2 گواہ ہوں گے، لیکن یہ 2 آیتیں لوچے پڑے گے۔ اتفاق کی وہ آیت نکلی خزیمہ کے پاس، جب خزیمہ کے پاس نکلی تو اسی حدیث کے پیش نظر خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر، تو معاملہ حل ہو چکا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید اس طرح سے جمع، اور یہ کس نے جمع کیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہاں زید بن ثابت
پورا قرآن مجید ترتیب۔ اس کو میں کہہ رہا تھا یہ زید وہ ہے کہ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قرآن پڑھیں گے سب قرآن مجید پڑھنے والوں پہ احسان زید کا ہے کہ نہیں؟ کوئی بات نہیں۔ عمر کتنی بھائی؟ 22-23 سال ہے نا۔ جوانی سے اللہ نے کتنا زبردست کام لے لیا، جوانی سے اللہ نے کتنا زبردست کام لے لیا۔ ہم لوگ بھی تو جوان ہیں، ہے نا، جوان ہے نا ہم لوگ جی۔ تو بڈھا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، عرب میں جاؤ تو عرب میں تو بڈھا کبھی بھی اپنے آپ کو بڈھا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ عرب میں بڈھے کبھی اپنے آپ کو جلدی سے بڈھا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، میرا خود عرب کے اندر قصہ پیش آیا 10-12 سال پہلے۔ بیٹھا ہوا تھا واقعتاً یہ 50 سال سے اوپر، یعنی یہ کہہ لوں گے 60 سال کا بڈھا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئے، سمجھے، کوئی 5 سال کا، کوئی 3 سال کا، بہت خوبصورت بچے تھے، اور بات عربی جو کر رہے تھے بہت اچھی تھی۔ تو میں نے بوڑھے سے کہا السلام علیکم کیف حال طیبون ماشاء اللہ اصبحتک جید، میں نے تو یہی کہہ دیا، حضرت نواسے ہوں گے یا پوتے ہوں گے، میں نے کہہ دیا اصبحتک واحفادک جیدون طیبون ماشاء اللہ۔ ماذا قال؟ ماذا قل؟ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا اصبحتک واحفادک ہؤلاء اولادی، ہاں یہ تو میرے نواسے پوتے نہیں، میرے بیٹے ہیں بیٹے۔ میں نے کہا ہؤلاء اولادی وانت الشیخ وانت کبیر السن، لا 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 انا الشاب انا الشاب، میں بڈھانے میں جوانیاں ہوں، یوں کرتے ہوئے بالکل اسٹیل بیٹھا۔ میں نے کہا بڈھایا تو کہہ رہا جوان؟ فرما نہیں، ہم لوگ بڈھے اس وقت سمجھتے ہیں جب کہ یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ کے یہ بال سفید ہونے لگتے ہیں، تب جا کر ہم سمجھتے ہیں کہ بڈھے ہو۔ واہ بھائی واہ، کیا کہا؟ یہ آنکھ نہ، یہ اوپر والا بھی نہیں، آنکھ کے بال، یہ پلکیں، تو یہ پلکوں کے بارے میں، یہ ابرو نہیں، پلکوں کے بارے میں فرمایا یہ بال سفید ہوتے تب کہتے ہیں کہ ہم بڈھے ہوئے۔ واہ بھائی واہ، سمجھے؟ ہاں، تو میں تو آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ جوان ہیں نا، جب جوان ہے تو کرو ایک کوئی ایسا کام کہ اللہ پاک کی انقلاب پیدا کرنا ہے کہ نہیں؟ انقلاب پیدا ضرورت ہے اس وقت، انقلاب کیا کرے؟ دعا، دعا ایسی زوردار کرے، جوانوں کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، جوانوں کی دعا اللہ قبول کرے، جوانوں کی تلاوت اللہ قبول فرماتے ہیں، جوانوں کی نمازوں کے اوپر اللہ کو پیار کرتا ہے جی۔ حدیث میں اسی لیے تو کہا گیا 7 آدمی عرش کے سائے میں، ان میں سے فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت، وہ جوانیاں جو اللہ کی عبادت میں پروان جس کے چڑھے۔ تو سب کرو گے انشاءاللہ؟ دعا زوردار کرو گے؟ ہاں، دعا زوردار، انفراد دعا، تلاوت، سب ایک دم بالکل نکلی ایسی کہ اللہ کو پیار کرتا ہے۔ بہرحال اب میں وہ جو حدیث آپ لوگوں کو جو سنائی وہ میں بتلاتا ہوں کہ حضرت سید بن ثابت ان کی والدہ کا جو نام تھا وہ نوار نام تھا، والدہ والد صاحب کا نام تو ثابت تھا۔ ان کے متعلق یہ لکھا کہ جب یہ انتقال ہوا تو انتقال کے وقت ان کی 43 ایک قول یہ 43 یعنی 42 سال کی عمر، 42 سال۔ نماز جنازہ جو ہے مروان نے پڑھائی، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں جس وقت انتقال ہوا ابو ہریرہ جیسا شیخ الحدیث وہ یہ کہنے لگے الیوم مات حبر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم آج مر گیا، زید بن ثابت کی کہا، اور یہ فرمایا اب امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ان کا کسی کو نائب بنا کر کے کھڑا کر دے، تو کہتے ہیں میری امید یہ کہ اللہ پاک نبی کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کا بدل بنا، فرمایا عسى الله ان يجعل في ابن عباس منه خلفا، جب بھی کوئی بڑا انسان مر جاوے لے تو اسے تو ضرور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بندہ کام کرتے کرتے چلا گیا، اب اس وقت امت کو یا اللہ یہ جگہ خالی ہے، یہ پاک پروردگار امت کو یہ خالی جگہ بھر جائے، کوئی بدل عطا فرما، اچھا بدل عطا، وہی بولنا چاہیے نعم البدل،
ہاں، اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کیا آتا ہے، جب بھی کسی کے انتقال کی خبر پہنچے تو بولنا چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی ہادی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت میں ہمارے لیے اجر و ثواب رکھ، اور واخلف لی خیرا منہا، اور یہ جو جانے والا گیا نے اس سے بھی بہتر کوئی نائب ہم کو عطا فرما، سمجھے؟ اب یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا تو ابو ہریرہ اتنا زوردار کہنے لگے وہ اس امت کا عالم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بدر کے موقع پر عمر لڑنے کی نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا تم بالغ ہو، تم نہیں آ سکتے، بالغ ہو جاؤ سے بعد آنا، اس لیے کہتے کہ احزاب خندق کی لڑائی یہ سب سے پہلی ان کی شرکت والی لڑائی۔ تو ایک موقع سے ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تبوک میں جا رہے تھے، ان کا جو قبیلہ تھا ان کے قبیلے کا جھنڈا غزوہ تبوک کیا بلکہ ہر غزوات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کرتے تھے کہ الگ الگ قبیلے والوں کا ایک ایک سردار طے کر دیتے، بھائی یہ قبیلے کا سردار یہ قبیلے کا سردار یہ قبیلے کا سردار یہ، اسی قبیلے کے کسی آدمی کو سردار بنا دیتے تاکہ وہ قبیلے کے تمام آدمیوں کو وہ اپنی نگران میں لے کے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو قبیلہ تھا بنو مالک کا جھنڈا جو دیا تھا ایک صحابی کو دیا تھا عمارہ ابن حزم کو دے رکھا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، پھر بعد میں آقا کو پتا چلا رہے یار میں نے تو عمارہ کو دیا، آپ علیہ السلام کو ان کو بلایا، فرمایا بھائی جھنڈا لے لو، ان کے پاس سے جھنڈا لے لو، دے دو زید کو، جب آیا نا زید بن ثابت، حضرت عمر کو جھٹکا لگا، میں آخر کیا بات ہے میرے پاس سے یہ سرداری کیوں چھین لی گئی، یہ سرداری کیوں چھین لی گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ یہ کہنے پر حکم کی تعمیل تو کر لی، لیکن کوئی وجہ تو پوچھ لوں کہ میری کوئی غلطی ہے تو میں غلطی کو سدھاروں، سمجھے؟ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بلغک عنی شیء، واہ صحابہ تھے، صحابہ آپ کہہ دیے گا کہ جھنڈا لے لیا، ٹھیک ہے آپ نے جھنڈا دوسرے کو دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول میں تو اپنے اطمینان قلب کے لیے کیا پوچھ رہا ہوں، کیا میری کوئی شکایت آپ کو پہنچی؟ بلغک عنی شیء، میرے متعلق کوئی خبر پہنچی ہے؟ کیا صحابہ تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات، یہ تو عرب کے پتھریلی زمین میں پیدا ہونے والے لوگ وہ کتنے نرم نبی جی کے اندر کے شفقت رحمت کے ایٹم بم کے ذریعے سے کتنے نرم بنا دیے گئے، اس کا ثبوت ہے یہ، ورنہ 14 صدی کے بعد آج ہم اس مٹی میں پیدا ہونے والے جس مٹی کو نرم مٹی کہتے ہیں اپنے ساتھ اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے اندر کون سا کیڑا پڑا ہے، اس میں کون سا سرخا کا موتی لگا ہوا ہے نا، ہاں اس کا کون سا سرخا پپر لگا ہوا، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ فرمایا بچے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغک عنی شیء، میرے متعلق آپ کو کوئی شکایت پہنچی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا لا، بالکل نہیں، لیکن اصل بات ہے کہ میں نے اس وقت جلدی میں جھنڈا دے دیا تھا ان کو، آپ کو اصل مجھے تو جھنڈا ان کو دینا اس لیے چاہیے تھا کہ قرآن مجید تمہاری بنسبت ان کو زیادہ یاد ہے، اور قرآن مجید سب سے آگے ہے، قرآن ہی آگے رہتا ہے، لیکن القرآن مقدم، قرآن آگے رہتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ زید اکثر افضل للقرآن من، تیری بنسبت قرآن مجید زیادہ اس کا علم یاد کرنے کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے ان کے پاس، اور کیوں نہ ہو بھائی وہی لکھتے تھے اس لیے سب سے زیادہ علم معلوم نہیں ہوا، قرآن مجید والے کو جو ہے ہر جگہ کے اوپر بڑھتی ہوتی ہے، بڑھتی، اسی لیے لکھا کہ غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر اتنے شہید ہوئے تھے 70 ہے نا، اب بیچارے رات کا وقت تھا، خود بیچارے جتنے زندہ تھے وہ سب زخم سے چور،
کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا کیا. میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ میدان میں کامیابی بجائے نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے سب ٹینشن. یہ 70 کو دفن کرنا ہے. 70 اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب ہر ایک کی الگ الگ قبر بنانا مشکل. بڑے بڑے جو ہے گڑھے کھدوائے نے، ایک ایک گڑھے کے اندر 10 کو سلایا. لیکن جس گڑھے میں یہ 10 کو سلانا ہے، قبر میں جس کو سب سے پہلے رکھے تو یہ اس کی عزت. اس لیے کہ قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے نا. تو آخرت کی پہلی منزل میں جس کو پہلے اٹھارے، یہ عزت کی بات تھی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ عزت کس کو دینے کی ہے؟ یہ 10 کو سیدھا نہیں اتار دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دریا فرماتے تھے یہ 10 کو یہاں پہ سلانا، یہ بتا دو جس کو قرآن زیادہ آیا، جس کو قرآن جس کو زیادہ یاد، ان کو 15 پارے یاد تھے، ان کو پہلے اٹھا. ان کو 14 یاد، ان کو بعد. ان کو 13، اس کے بعد. یہی اس طرح سے ہاں سمجھے. ہاں قرآن بہت بڑی بات ہے. آج ہم لوگوں نے قرآن مجید کو کچھ سمجھا نہیں. ایک بادشاہ کے متعلق لکھا، وہ بادشاہ جو تھا اس نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے ایک استاد مقرر کیا. استاد مقرر کیا اور یہ کہا آپ کو ان کو پڑھانا. استاد نے بہت محنت کی، بہت پڑھایا. چند دنوں کے بعد بادشاہ خوش ہو گئے. واہ میرے بچے کو کیا پڑھا. تو انہوں نے کیا کیا، بادشاہ نے خوش ہو کر وہ معلم صاحب جو تھے، استاد صاحب، ان کو 10,000 اشرفی بھیجی. فرمایا آپ میرے بیٹے کے اوپر محنت کی ہے، یہ 10,000. وہ 10,000 دیکھے تو یہ تو ایسا جیسے پورا بیت المال آ گیا میرے پاس. بہت بڑی بات تھی 10,000 اشرفی آئے. تو بادشاہ کے پاس حضرت یہ کس کے پیسے بھیجے؟ فرمایا آپ میرے بیٹے کے اوپر محنت کی ہے. فرمایا حضرت میں نے جو محنت کی جہاں پڑھا اس کے سامنے یہ تو بہت ہے. بادشاہ نے کہا رہنے دو. یہ جواب سنتے ہی بادشاہ ناراض، رہنے دو اپنے پاس اور بجاؤ. بادشاہ نے لہجہ بدلا، جانا پڑا. لیکن دوسرے دن سے بچے کو ان کے پاس اٹھا لیا. ان کے پاس سے بچہ اٹھا لیا، اٹھا کے دوسرے استاد کے حوالے کیا. وہ پھر دوڑا آیا. وہ کیا بات ہوئی بادشاہ سلامت، میرے پاس سے آپ کو اٹھا لیا دوسرے کے پاس. فرمایا آپ کے دل میں آپ جو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، اس قرآن مجید کی عزت ہی آپ کے دل میں نہیں. آپ نے قرآن پڑھایا، میں نے 10,000 اشرفی رکھی. آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں پڑھایا، یہ میں نے جو کچھ پڑھایا اس کے مقابلے 10,000 زیادہ. 10,000 کی قیمت آپ کے نزدیک قرآن مجید کی آیات سے زیادہ. تو میں نے سوچ لیا کہ جس کے دل میں قرآن مجید کی عظمت نہ ہو، اس کے پاس جو ہے میں اپنے بچے کو نہیں پڑھاؤں. اس لیے میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں، قرآن مجید کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، دل میں بٹھاؤ. قرآن مجید کیا ہے سمجھے. قرآن مجید جو بچہ حافظ ہو جاتا ہے اس سے قدر کرو، اس کی قدر کرو. اللہ پاک رمضان مبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس قرآن مجید میں ہمیں خوب عظمت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. بلکہ اسی لیے بعض لوگوں کو تو برا بھی لگے گا، لیکن میں تو صاف کہہ دیتا ہوں، لوگ موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں. منع نہیں کرتا کہ نہیں ہوگی، ضرور تلاوت ہوگی، ضرور تلاوت ہوگی. لیکن بھائی ہم نے تو بڑوں سے یہ سنا ہے، برکت اسلاف کے طور و طریق میں. ہمارے اسلاف نے تو یہ کاغذ والے قرآن کو استعمال کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور دوسرا اس موبائل کو تو دیکھو، وہ تو آپ نے جب قرآن مجید والا تھا تو تم جا کے کھول کے پڑھا، میں پھر یوں بھی ڈال دیا، یوں بھی ڈال دیا. بات سمجھ میں آ رہی. یہاں ایسا ہوتا، یہاں ایسا نہیں سمجھ رہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں اچھا جتنا جو یہ لے کر اگر کوئی آدمی بیٹھے تو کسی کو شنکا دوسری چیز میں نہیں ہوتی. یہی ہو رہا ہے وہ تلاوت کر رہا ہے. لیکن موبائل لے کے اگر کوئی بیٹھا ہو، بھلے وہ تلاوت کر رہا ہے، لیکن اوپر سے کوئی اترے تو پہلے تو معلوم نہیں یہ کون سا میسج دیکھ رہا ہے، کون سا میسج دیکھ رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا. پھر قریب میں آیا نہ وہ ڈولتا ہوا دکھا، نہ آواز اس کی آئے، اب لگتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے. میری باتیں سمجھ لیں آپ.
سمجھے؟ اللہ پاک باتوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں پڑھا ہوا قرآن نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، وہ قرآن ہی ہے پڑھنا، لیکن ذوق کی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے اکابر والی جو بات ہے وہی سب سے زیادہ اچھی، اور یہ 2-3 کھٹکے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی ہم لوگوں کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی سچی محبت ہم لوگوں کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ اللہ حضرت زید بن ثابت کی قبر کو نور سے نور سے منور فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس جوان نے 22-23 سالہ زندگی کے اندر جو کام کیا، اللہ ہماری اولاد میں بھی ایسے سپوت پیدا فرمائے کہ جو قرآن مجید کی ایسی زبردست خدمت کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن